السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے قرآن کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی اہمیت کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے اور بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ ہمیشہ تلاوت کے شروع میں تعوذ پڑھنے کا مقصد اس شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے جو ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ تعوذ پڑھنے کا عمل زکوٰۃ، حج اور روزے وغیرہ سے پہلے نہیں کیا جاتا، صرف قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعوذ قرآن پڑھنے سے پہلے ہی کیوں؟ اصل میں شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچ سکے اور انسانوں کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے شیطان نے ایسے ہیلے اور بہانے اختیار کیے۔ اول تو مسلمان قرآن ہی نہ پڑھے، اور اگر پڑھے بھی تو کسی غور و فکر اور تدبر کے بغیر پڑھے، کیونکہ اگر انسان غور و فکر سے کام لے کر تلاوت کرے گا تو لازماً اسے روشنی اور ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دے گا۔ اور وہ ہمیں قرآن اس لیے بھی نہیں پڑھنے دیتا کیونکہ اگر ہم نے قرآن پڑھا تو ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچان جائیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، لیکن ہم اصل میں اسے اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس لیے ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حالانکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان، ایک قرین ہوتا ہے۔ اسے قرآن مجید میں قرین کہا گیا ہے۔ یہ قرین انسان کے دل و دماغ میں برے خیالات اور برے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہیں، اپنی زندگی کو جہنم بنا لیں۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے والا انسان کوئی بھی بات کرے یا کوئی بھی ایسا کام کرے جو آپ کو پسند نہیں آیا تو شیطان فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے دل و دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ایسے منفی خیالات ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ اس نے کیا کر دیا، دیکھو یہ اس نے کیا بات کر دی، اب تم نے اس پر خاموش نہیں رہنا بلکہ اس کو خوب برا سا اس سے بھی بڑا جواب دو، جتنا اس نے کہا ہے اس سے بھی بڑھ کر اسے جواب دو، کیونکہ تم جواب دینا جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، تم بول سکتے ہو تو تم بولو، تم نے خاموش نہیں رہنا۔ اور پھر اس طرح سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ ہر انسان کے ساتھ جو قرین موجود ہوتا ہے وہ انسان کے دلوں میں وسوسے دوسروں کے خلاف ڈالتا ہے اور دوسروں کے خلاف ہمیں بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، جبکہ ہم دوسرے کی غلطی کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اگنور بھی کر سکتے ہیں، اسے موقع بھی دے سکتے ہیں، لیکن شیطان اپنا موقع ضائع نہیں کرتا اور وہ اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے اور وہ ہماری لڑائی کروا کر ہمارے تعلقات کو خراب کرا دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دوسرے لوگوں کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، دوسروں کو رلاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ اصل میں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شیطان نے ہمارے اوپر پورا کنٹرول کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مختلف قسم کے وسوسے ڈال کے ہمارے دل میں دوسرے کے خلاف نفرت، بغض اور حسد جیسی چیزیں ڈال کر وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور ہم اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شیطان چاہتا ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھیں اور ہم اپنے اصلی دشمن یعنی شیطان کو نہ پہچانیں اور اس سے بچنے کی ہم کوئی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنے اصلی دشمن کو پہچان جاتا ہے
وہ اس کے ہر وار سے واقف ہو جاتا ہے. جب بھی اس کے ذہن میں کوئی برے خیالات آتے ہیں، کوئی بری فیلنگز آتی ہیں، تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن شیطان کی طرف سے ہیں، یہ میرے ارد گرد موجود لوگوں کا قصور نہیں ہے. اس میں کسی انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ شیطان کرواتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اپنی زندگیوں کو جہنم بنا لیں، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور برے برے خیالات رکھیں. اور شیطان ہمارے دلوں میں اللہ کے خلاف بھی برے خیالات لے کر آتا ہے، اللہ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے اور برے خیالات لے کر آتا ہے. تو یہ ہم تبھی پہچانتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو پہچان لیں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دعائیں اور وہ اذکار پڑھیں جس کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے. کیونکہ اگر ہم نے وہ پڑھا اور ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لیا تو وہ ہمیں بہکا نہیں سکے گا، وہ ہم پہ کوئی اثر نہیں رکھ سکے گا. شیطان کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، یہی ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے. یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، اور اس کو پورے احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ میں بہت غیر محفوظ ہوں، شیطان کے حملوں میں گھری ہوئی ہوں یا گھرا ہوا ہوں، میرے ارد گرد شیطان موجود ہے اور وہ ہر وقت میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا خیال اس میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کو قریب سمجھ کر پڑھنا چاہیے. یعنی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بہت پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے. کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکا ہے، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان ہمارا بدترین اور کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، یعنی جاہلوں سے دور رہیے. اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے، کوئی وسوسہ آپ کے ذہن میں آئے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے. اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو سورہ مومنون کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی ہے کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے اگر ہمیں شیطان کے وسوسے آئیں اور شیطان ہمیں تنگ کرے، برے برے خیالات لے کر آئے، تو ہمیں پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھنے کے لیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھائی ہے کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ قرآن میں سورۃ المومنون میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ بہت زبردست دعا ہے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے. جب بھی انسان کو وسوسے آئیں، کوئی بھی انسان کو منفی خیالات آئیں، جیسے ڈر لگے یا پریشانی ہو یا کسی انسان کے بارے میں برے خیالات آئیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برے وسوسے آئیں، کسی بھی قسم کے نیگیٹو منفی خیالات سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت زیادہ مفید ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. نماز سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے کہ نماز میں انسان وسوسوں سے محفوظ رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا بتائی ہے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اسی دعا کو پڑھ کے ہم وسوسوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں فرمایا، برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. ان تینوں آیات میں ہمیں ایک ہی مضمون نظر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں.
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے کنٹرول کرنے کے لیے یا اسے ہرانے کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک اور احسان سے پیش آئیں۔ یہ ایسے دشمنوں کے لیے ہے جو انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو تمہارا دشمن ہو اس سے حسن اخلاق اور احسان سے پیش آؤ۔ اس طرح سے انسانوں کی طبیعت میں صلح صفائی اور دوستی آ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذے کو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس واحد یہی حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، کیونکہ انسان تو حسن سلوک اور احسان کو قبول کر لیتے ہیں لیکن شیطان حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول نہیں کرتا۔ ان تمام آیات سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہمیں اسی کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اس کے واروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے زبان پہ آئی ہوئی بری باتوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے اور بیچ میں نفرتیں آ جاتی ہیں، دشمنی آ جاتی ہے، دوریاں آ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں شیطان کو پہچاننا چاہیے اور اس کے وار کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمیں برا وسوسہ آئے، برے خیالات آئیں، اسی وقت اسے جھٹک دینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس کے لائے ہوئے برے خیالات اور وسوسوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جب ہم اس یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں یقیناً اپنی پناہ میں لے لے گا اور ہمیں اس سے محفوظ کر دے گا، تو اللہ ہمیں محفوظ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن سے وہ سارے وسوسے اور خیالات دور ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا، وہ تب تک ہار نہیں مانتا جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتا، تو وہ پلٹ پلٹ کر بار بار ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن میں جو معوذتین ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل جو ہیں یہ سوتے ہوئے بھی 3 دفعہ پڑھنے چاہیے اور صبح شام بھی ان کو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم شیطان سے اور بھی ہر چیز کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان پہلے سے شدید دشمنی چلی آ رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کو یعنی اپنے پیروی کرنے والوں کو، اپنا حکم ماننے والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہم سے گلہ کرتے ہیں سورہ کہف میں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اپنا دوست شیطان اور اس کی اولاد کو بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ہمیں یہ بتایا ہے اور ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور اسی خیر خواہی میں اس نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو منع کیا تھا، لیکن وہ بھی اس شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور اس کی خیر خواہی کے جھانسے میں پھنس گئے، مگر اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا وہ کس طرح سے معاملہ کر سکتا ہے جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا۔ تو شیطان نے جو کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا، پس مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ تو یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ وہ سارے انسانوں کو بہکائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوں گے، جن کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہوگا، اونچے درجے کا ایمان ہوگا، جو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتے ہوں گے، تو ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کھول کے رکھ دیا اور ہمیں بتا دیا کن لوگوں پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور کن لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان ہمیں کسی قسم کے وسوسے اور خیالات میں نہ مبتلا کرے اور ہمیں قرآن پڑھنے سے نہ روک سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان سے پناہ اس وقت مانگ لینی چاہیے جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں۔ امام بخاری نے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں کہ میں یہ پڑھوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ نہایت کمزور اور عاجز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچانے پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ دشمن بھی ایسا ہے جو کسی قسم کے حسن سلوک اور احسان کو قبول نہیں کرتا، جبکہ کوئی انسان اگر دشمن ہو تو اسے احسان سے اور حسن سلوک وغیرہ سے، اچھی طریقے سے بات چیت کرنے سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کو جواب دیا، بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کافی ہے کارساز۔ شیطان ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کو دیکھتا ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت کو قبول کرتا ہے، نہ کسی نیکی کو، اور نہ ہی کسی احسان سے متاثر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز گدھے، عورت اور سیاہ کتے کے آگے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے ابو ذر، سرخ یا زرد رنگ کے کتے کی نسبت یہ حکم سیاہ رنگ کے کتے کے لیے کیوں ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بھی یہ سوال رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ کتا شیطان ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس نے متکبرانہ چال چلنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ اور بھی زیادہ متکبرانہ چال چلنے لگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا، تم نے مجھے شیطان پر سوار کروایا ہے۔ میں جب اس پر سوار تھا تو میں نے اپنے دل میں عجیب تبدیلی محسوس کی، یہاں تک کہ میں اس سے اتر آیا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے دھتکارنے کے لیے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ہاں، جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا، اور یقیناً ہم ہی نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا، اور ہر رائندہ درگاہ شیطان سے اسے محفوظ کر دیا۔
हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। इन आयात में यही बताया जा रहा है कि अगर इस तरह कोई शैतान आकर ऊपर की मजलिस की बातें सुनने की कोशिश करता है तो किसी सितारे को अंगारा बनाकर उसके पीछे लगा दिया जाता है। तो ये जो आसमान पे हम सितारे देखते हैं ये हमारे आसमान की खूबसूरती के लिए तो हैं, लेकिन ये शैतानों को मारने के काम भी आते हैं। इनसे शैतानों को मारा जाता है जब वो ऊपर आकर कोई ख़ास मामलात और ख़ास बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और उसकी तफसीर से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए इसको पढ़ना, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने एक इतना मजबूत हथियार दिया हुआ है जिससे हम अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वार से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उसने तो अल्लाह ताला की कसम खाकर यही फ़ैसला किया है कि वो हमें जहन्नुम में अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन हमने अल्लाह के बंदे बनना है, हम अल्लाह के बंदे बन के रहेंगे और शैतान के बंदे नहीं बनेंगे। क्योंकि जब हम किसी ऐसे वसवसे पे अमल करने लग जाते हैं जो शैतान हमारे जहन में डालता है, या कोई भी गलत काम वो हमसे जो करवाता है, जब हम वो काम करने लगते हैं तो हम उसका हुक्म मान रहे होते हैं, तो असल में हम अल्लाह ताला अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक, रहीम व करीम रब से बेवफाई करते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं। तो इसलिए हमें शैतान के वारों को समझना चाहिए और उससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए। और अगर किसी को वसवसे आने की बीमारी हो, जिसको हर चीज़ में वसवसे आते हों, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हों, हर वक्त उनको वसवसे आते रहते हों, ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए ये वाली दुआ बहुत ज़बरदस्त है जो मैंने शुरू में पढ़ी थी। आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए मेरे परवरदिगार, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास हाजिर हों। इसके अलावा एक और दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो सुनने वाला और जानने वाला है शैतान मरदूद से, यानी उसके वसवसे से, उसकी फूंक और उसके जादू से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा आज के लेसन से। दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।